اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں اس میدان حق و باطل میں اپنی قربانی پیش کر کے جبر کا راستہ نہ روکتے تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، اسلام کی یہ شکل جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ موجود ہی نہ ہوتی۔ دنیا کے اوپر کتنے مذاہب، یہودیت کی شکل دیکھ لیجئے، کیا یہ وہی صورت ہے جو حضرت موسیٰ لے کر آئے؟ عیسائیت کی شکل دیکھ لیجئے، کیا یہ وہی صورت ہے جو حضرت عیسیٰ لے کر کے آئے؟ ابھی کچھ دن ہی نہیں گزرے تھے تو حواریوں کے بعد جو ہوا، جس طرح سے دین عیسیٰ کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا، جس طرح موسوی دین کی شکل تبدیل کر کے رکھ دی گئی، تو کیا دین محمدی کی شکل باقی رہ جاتی جب یوں دین کی صورت اور شکل کو بدلنے والے میدان میں موجود ہوئے تھے؟ لیکن باقی ادیان، باقی تہذیبیں، باقی ملل، باقی قومیں، ان کی شکل اس لیے تبدیل ہو گئی کہ اس شکل کو بچانے والا کوئی حسین وہاں نہیں، اور یہاں اس دین کی اصل صورت اور شکل اس لیے موجود رہی کہ اس دین کو بچانے والا حسین ابن علی موجود تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ ایک تو بات میں جوانوں سے بالخصوص آپ سے گزارش کروں گا کہ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کا ماحول بنائیں۔ لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں نا، انہوں نے 9 10 گھنٹے کی بھی نیند پوری کی ہو نا، اٹھتے ہی ان کا دل کرتا ہے 2 بندے مجھے دبائیں۔ حالانکہ سو کے اٹھنے پہ تو طبیعت فریش ہونی چاہیے، لیکن آپ اس وقت سوئے ہیں جس وقت دین نے کہا تھا کہ جاگو۔ آپ حدیث پاک دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، سو جا سو جا سو جا، رات لمبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ سویرے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، چارپائی پہ اٹھا، اس نے اٹھنے کی دعا پڑھ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنے لہجے میں کسی طرح اللہ کا ذکر کر لیا، جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان ویسے ہی دور ہو جاتا ہے۔ میرے رسول فرماتے جس شخص کے دل میں میری امت کا درد نہیں، فرمایا وہ میری امت سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ ہے جو اس کی مخلوق کو نفع دے، اور فرمایا جس نے کسی کی مشکل آسان کی، فرمایا گویا اس نے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا پیشہ زہد و عبادت۔ کہا تیری ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا بھائی۔ تو کہا وہ تجھ سے بڑا عابد ہے۔ جو خیر بانٹتے ہیں، جو آسانیاں بانٹتے ہیں، وہ لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ بانٹنے والا مزاج رکھو۔ ہمارے پاس تو بہت بڑی بارگاہیں ہیں، خدا کی بارگاہ، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تھوڑی دیر رات تنہا بیٹھے مصلی پہ، اپنی باتیں اللہ رسول سے کریں، اللہ والوں سے کریں، دعائیں